بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن یونس لمن المرسلین صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، قصص الانبیاء کے سلسلے کی آج یہ 23ویں مجلس ہے اور انشاءاللہ آج سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر موجود ہے اور بڑا ہی عجیب یہ قصہ ہے۔ یونس علیہ السلام کے والد کا نام تھا متہ، یعنی یونس بن متہ ان کو کہا جاتا تھا، اور آپ کب تشریف لائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 850 یا 900 برس پہلے آپ تشریف لائے تھے۔ آپ کو قوم اشور کی طرف بھیجا گیا تھا اور اس بنا پر اشوریوں کو قوم یونس کہا جاتا ہے۔ اور کس جگہ پر حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے؟ وہ علاقے کا نام تھا نینوا۔ واقعہ طائف میں اگر آپ کو یاد ہو، ذہن میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف کے بدماشوں نے پتھر برسائے اور ایک باغ میں آپ نے دوڑ کر پناہ لی، باغ کے مالک نے آپ کے پاس انگور بھیجے، تو وہ انگور لے کر جو خادم آیا تھا اس غلام کا نام تھا عداس۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، بھئی کیا نام ہے؟ کہا عداس نام ہے۔ کہاں کے ہو؟ تو فرمایا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا، ہمارے بھائی یونس بن متہ کے شہر کے رہنے والے ہیں آپ۔ تو اس طریقے پر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں یہ فرمایا حضرت عداس سے۔ بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے، مقام طائف کے اندر ان کے نام سے ایک مسجد بھی بنی ہوئی، مسجد عداس۔ خیر، یہ جو شہر ہے نینوا بڑا مشہور ہے اور اس شہر کے کھنڈرات یعنی اس کی پرانی عمارتیں آج بھی موجود ہے۔ یعنی دریائے دجلہ کا جو مشرقی کنارہ ہے، اس کنارے پر موجود عراق کا جو شہر موصل ہے اس کے عین سامنے اس کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں اور ملتے ہیں، اور اس کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ہوا یہ کہ شہر کے اندر کفر اور شرک پھیل چکا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے، توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے آپ کی دعوت پر کوئی توجہ نہیں دی، وہ اپنے کفر شرک پر ڈٹے رہے۔ پچھلی قوموں کی طرح پھر اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جو بھیجا، سمجھایا، قوم نے مذاق اڑایا، یہ بھی نہیں مانے، ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب یونس علیہ السلام نے دیکھا قوم راہ راست پر نہیں آ رہی ہے، تو یونس علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر سخت عذاب آنے والا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، اور یہ اعلان فرما کر حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی تو اب قوم کو یقین ہو گیا کہ عذاب اب ضرور آئے گا۔ اب اس موقع پر انہوں نے تلاش بھی کیا کہ یونس علیہ السلام کہیں مل جائے، لیکن نہیں ملے۔ اب انہوں نے کرنا کیا چاہیے؟ بڑی عجیب ترکیب انہوں نے اختیار کی ہے یونس علیہ السلام کی قوم نے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی ہمارے مرد ہے، عورتیں ہیں، جانور ہے، سب کو لے کر ایک میدان میں آ جاؤ۔ عورتیں ہو، مرد ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، سب میدان میں، اور سب پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہن لو۔ جانور بھی ساتھ لے لینا اور جانوروں کو ان کے بچوں سے الگ کر دینا۔ مرد رو رہے ہیں، مرد کے رونے کو دیکھ کر عورتوں کو رونا آیا، عورتوں کے رونے کو دیکھ کر بچوں کو رونا آیا، اور اسی طریقے سے جانوروں سے ان کے بچے الگ کر دیے۔ تو جب گائے جو میمیا وہ آواز کر رہی ہے تو اس کا بچڑا بھی پھر آواز کر رہا ہے، اس کا بچہ بھی آواز کر رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے۔ بکری کو اس کے میمنے سے الگ کر دیا، وہ دونوں رو رہے ہیں۔ یعنی ہوا یہ کہ ہر ایک کو ان کے گھر والوں سے، ماں باپ سے جدا کر دیا گیا۔ اب اتنے سارے لوگ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور روئیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو رحم آئے گا۔ لہذا یہی ہوا۔ اس آہوزاری یعنی بہت عجیب ترکیب انہوں نے اختیار کی ہے، بہت بڑی پیاری ترکیب ہے۔ ہمیں اس واقعے سے سمجھایا ہی جا رہا ہے اجتماعی حالات کے موقع پر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی پوری قوم توبہ کرے گی تو اللہ حالات کو بہتر کریں گے۔ اللہ کو رحم آیا
اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ عذاب جو نبی بتا کر گئے تھے جو ان پر آنے والا تھا، لیکن اللہ نے آنے والے عذاب کو ان کے اوپر سے ٹال دیا، اللہ نے نہیں بھیجا ان کے اوپر عذاب۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا کوئی بستی نہ نکلی۔ اور دیکھیے پچھلی جتنی بھی قوموں کی ہم نے تاریخ پڑھی ہے، قوم عاد ہو، سمود ہو، قوم ہود ہو، قوم لوط ہو، قوم شعیب ہو، قوم صالح ہو، اور اس کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہو، ہر ایک کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اگر کسی قوم کو بچایا ہے تو صرف وہ قوم یونس ہے، صرف قوم یونس کو، کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ بڑا عجیب اختیار کیا تھا۔ لہذا ان کے اوپر سے جو آنے والا عذاب تھا، اللہ نے جگہ جگہ پر قرآن میں اس کو بیان فرمایا، کہیں 11ویں پارے میں بیان فرمایا، کہیں 23ویں پارے میں بیان فرمایا، مستقل اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ خیر، یہاں اس قوم کی توبہ تو قبول ہو گئی اور اللہ نے عذاب تو ٹال دیا۔ اب یہاں حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر نکلے ہیں اور وہی کا انتظار نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک دریا ہے، دریائے فرات، اس کے کنارے پر پہنچے۔ اب وہاں ایک کشتی تیار تھی روانہ ہونے کے لیے، اور وہ بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کو دیکھا، جا رہی ہے، سواری بالکل تیار ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اس میں بیٹھ گئے اور آپ بھی سوار ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب آگے یہ کشتی چلی ہے، بیچ دریا کے اندر پہنچی ہے، تو اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور دریا جو بالکل پرسکون تھا، یعنی بالکل اطمینان سے چل رہا تھا، لیکن اچانک سے دریا میں جوش اور طغیانی اس کے اندر شروع ہو گئی۔ اب کشتی جو تھی وہ کھلونے کی طرح دریا کا کھلونا وہ بن گئی، کبھی یوں جا رہی ہے، کبھی یوں ہچکولے لے رہی ہے۔ مسافروں کا بڑا برا حال ہو رہا ہے اس کشتی میں، وہ چیخ رہے ہیں اور ہر ایک یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی سب جس کا جو بھی خدا ہو اس کشتی کے اندر، سب اپنے اپنے معبود کو پکارو۔ اب کشتی جب ملاح سے بالکل بے قابو ہو گئی، چلانے والے سے، تو اب ملاح کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ دیکھیے کشتی کا بوجھ زیادہ مجھے لگ رہا ہے، لہذا سب اپنا اپنا سامان جو ہو وہ سب دریا میں پھینک دے۔ سب نے اپنی پیٹیاں ہے، دوسری چیزیں، وہ چیزیں ساری کے ساری ڈال دی تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جاوے۔ لیکن اس کے باوجود کشتی میں وہی طغیانی ہے۔ جو ملاح تھا، جو کشتی چلانے والا تھا، اس نے اپنے عقیدے کے مطابق، اس کی جیسی سوچ تھی، اس کا جو عقیدہ رہا ہو، اس نے یہ اعلان کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلیں گے اور اس کو نہیں نکالا جائے گا، کشتی کو نجات ملنا مشکل ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو ادھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرا شہر جو نینوا شہر اللہ کی اجازت کے بغیر چھوڑ کر نکلنا شاید اللہ کو نہ پسند آیا ہو۔ مقربانہ بیش بود حیرانی، یعنی جو اللہ سے دور ہوتے ہیں ان کے جو گناہ ہوتے اللہ ان پر پکڑ فرماتے ہیں، لیکن جو جتنا قریب ہوتا ہے ان کی چوک اور ان کی مختصر سی بات کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ بات رہی ہو کہ کشتی والوں پر مصیبت آئی ہو، میری وجہ سے آ رہی ہو۔ یہ سوچ کر انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ دراصل جس غلام کے بارے میں تم سوچ رہے ہو وہ میں ہی ہوں، اور میں ہی اپنے آقا سے، آقا یعنی اللہ کی طرف نسبت کی، بھاگا ہوا ہو، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ کشتی والے نے جب یہ سنا، آپ کی سچائی اور آپ کی یہ سب بات دیکھی، تو وہ حیرت میں رہ گئے، اور شکل اور صورت سے یعنی ان لوگوں کو ایسا نظر نہیں آیا کہ یہ کسی بھی اعتبار سے غلام ہو یا انہوں نے کوئی قصور کیا۔ بھائی نبی ہے، ہمارے یہاں کوئی بزرگ اللہ والا آ جائے، اس کے چہرے کی نورانیت اتنی پیاری ہوتی ہے، یہاں تو نبی کی نورانیت کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ کشتی والے آپس میں کہنے لگے کہ نہیں نہیں، آپ تو یہ شخص کیسے مجرم ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا، فساہم، ہم قرعہ ڈالتے ہیں، چٹھی ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو ہم ڈال دیں گے۔ جیسے کہ چٹھی ڈالی، فکان من المدحضین، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ
حضرت یونس علیہ السلام پھر کہہ رہے کہ آپ مجھے ہی ڈال دیجئے کشتی کے سمندر کے اندر. تو ان لوگوں کو پھر حیرت ہوئی کہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر ہم ایک مرتبہ ایک چانس اور لے لے، ایک مرتبہ قرآن اور چٹھی پھر سے ڈال لے. پھر انہوں نے ایک مرتبہ چٹھی ڈالی، فساہم فکان من المدحضین، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. خیر اب اس کے بعد تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں. جب تیسری مرتبہ بھی نام انہی کا نکلا تب لوگوں نے جان لیا کہ اب انہی کو دریا میں ڈال دینا ہوگا. چنانچہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر ڈالا. ادھر اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ فوراً حضرت یونس علیہ السلام کو آپ کو نگل لینا ہے، کھانا نہیں ہے، چبانا نہیں ہے، اپنی پیٹ کے لقمہ اور غذا نہیں بنانا. ان کے لیے آپ کا جو پیٹ ہوگا وہ ایک کمرے کا انتظام، ایک مکان کے انتظام کی طرح وہ رہے گا. دیکھیے اللہ جب حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو بڑی بڑی ویل اور ایسی خونخوار اور شارک مچھلیوں کے ذریعے سے جو کئی سمندروں کو توڑ اور پھوڑ دیا کرتی ہے، وہی مچھلی کو اللہ حفاظت کے اندر لگوا رہے ہیں اور وہی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کا سامان بن گئی. یہاں ڈالا اور یہاں مچھلی نے منہ کھولا اور فوراً حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. تفاسیر میں آتا ہے کتنے دن رہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 40 دن رہے، بعض لوگوں نے اس سے بھی کم مدت کہی ہے، بعض لوگوں نے 7 دن کہا ہے، بعض لوگوں نے 3 دن کہا ہے. خیر خلاصہ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کتنے اندھیروں کے اندر ہے. اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کئی دنوں تک جب پیٹ میں ہیں تب اللہ سے دعا کرتے ہیں. بڑی جامع دعا ہے. ہر مصیبت زدہ شخص جس کو ظالم کا خوف ہو، جس کو حالات کا ڈر لگتا ہو، جو اللہ کے سامنے اپنی گناہوں اور اپنی عاجزی کو رکھنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے اس دعا کا ورد کرے اور اس دعا کا اہتمام کرے. وہ دعا کون سی ہے؟ وہ یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بڑی پیاری دعا ہے. لا الہ الا انت سبحانک، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی نافرمان ہوں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ نے ان کی درد بھری پکار اور درد بھری دعا کو اللہ نے سن لیا اور پھر مچھلی کو حکم دیا کہ تجھے یونس کو کسی کنارے کے اوپر، کسی ساحل کے اوپر اگل دینا ہے، یعنی واپس باہر نکال دینا ہے. یہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک کنارے کے اوپر واپس اگل دیا گیا اور وہاں پر گئے. جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جو اتنے دن تک رہے تو آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی پرندہ جب پیدا ہوتا ہے اور پرندے کے بچے کا جسم کتنا نرم اور ملائم ہوتا ہے، اس کے اندر مضبوطی نہیں آتی، ایسا یونس علیہ السلام کا جسم ہو گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے. لہذا کمزوری بھی بہت آ گئی تھی. جس جگہ کے اوپر مچھلی نے ڈالا اللہ نے وہاں پر ایک بیل اگا دی حضرت یونس علیہ السلام کے سائے کے لیے. کہتے ہیں کہ دراصل یہ کدو کا، دودھی کا یہ درخت تھا. مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس کو پسند اس لیے فرمایا کہ اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ بڑے مفید ہوا کرتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے کئی علاج میں بھی یہ کام آیا کرتے ہیں اور پھر وہ سائے کے لیے بھی وہ کام آیا. اور پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جب اس کے پتے سے چپکے تو اس آپ کی جو جلد جو چپک چکی تھی، جیسے بچہ نیا پیدا ہوتا وہ ساری کے سارا آپ کے اوپر سے پھر وہ اترنے لگ گیا. پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام میں سے بہت ہی خوشکن، بہت اچھی اور پیاری خوشبو آنے لگی اور اس خوشبو سے انہیں بہت ہی خوشی محسوس ہوئی. اور اللہ نے کدو کا انتخاب بھی اس وجہ سے کیا ہے کہ کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ حشرات الارض کو، یعنی زمین کے کیڑے مکوڑوں کو یہ دور رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیت کی وجہ سے اس بیل کا انتخاب فرمایا. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا سالن بڑا پسند تھا. حضور باقاعدہ کٹورے کے اندر، مطلب سالن کی پتیلی کے اندر باقاعدہ اس کو تلاش کر کے کدو کو کھایا کرتے تھے. یہ سنت غذا میں سے ہیں، سنت کھانوں میں سے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک جنگلی بکری کا انتظام کیا. وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو جاتی.
اس طریقے پر وہ اپنے تھن کو حضرت یونس علیہ السلام کے منہ کے پاس لگا دیتی اور آپ اس سے دودھ پی لیا کرتے تھے. یہ اللہ نے کھانے کا بھی انتظام کر دیا اور اللہ نے پینے کا بھی انتظام کر دیا. رفتہ رفتہ حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بہتر ہوئی، آپ طاقتور اور تندرست ہو گئے اور پھر اٹھنے کے جب قابل ہو گئے. یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا. جب آپ کی تندرستی لوٹ آئی تو اب آپ واپس اپنے شہر نینوا کی جانب جانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جائیں اور آپ اپنی قوم کی اب رہنمائی کیجیے. آپ شہر آئے اور جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام آ چکے ہیں، یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور بڑی خوشی کا اظہار انہوں نے کیا. اور پھر جیسا حضرت یونس علیہ السلام ان کو بتلاتے رہے، آپ کی رہنمائی کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی یہ لوگ حاصل کرنے لگے. اس طرح یہ پوری کے پوری جو قوم ہے یہ ایمان لے آئی. قرآن میں سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ انبیاء، سورہ صافات، سورہ قلم، ان تمام سورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 میں ہے، جس کا ترجمہ اور مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے مچھلی والے پیغمبر، اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرے. جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، پھر انہوں نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں سے ہوں. چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں. تو الغرض عزیز بزرگوں، کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا. اسی لیے قرآن مجید میں ہے سورہ قلم کے اندر فاصبر لحکم ربک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یہ کہی جا رہی ہے اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو کہ آپ اپنے رب کے حکم کے اوپر صبر کریے اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہو جائیں کہ جب انہوں نے اللہ کو پکارا تھا جبکہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، اگر اس کے رب کا احسان انہیں نہ سنبھالتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینکے جاتے جبکہ وہ ملامت کیے گئے ہوتے. پھر اس کے رب نے انہیں نوازا اور ان کو نیک لوگوں میں شامل کیا ہے. تو خیر یہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ صرف یہی قوم ہے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. اور یونس علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ یہی شہر میں ہوئی ہے، نینوا کے اندر ہی ہوئی ہے. مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر آپ نے باقی ساری زندگی اپنی قوم کی ہدایت کے لیے وقف کر دی تھی. اور ان کی جو یہ پیاری دعا ہے ہمیشہ ہمیں یاد رہنی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں خوش قسمتی جو ہے، یہ قوم خوش قسمت قوم تھی. خوش قسمتی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہوتے نا بعض مرتبہ اللہ نے کسی کی قسمت میں بہتری لکھی ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کے مقابلے کے اندر ایک دوسری چیز ہوا کرتی ہے، وہ ہوتی ہے بدقسمتی، پریشانیاں اور ناکامیاں. یہ تمام چیزیں یہ جو پیغام لے کر آتی ہے اس کے مقابلے میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو صبح شام یعنی ہر حال کے اندر اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ در حقیقت کامیاب ہونے والے، یعنی ہر حال میں اللہ کی طرف جو رجوع کرنے والے ہیں. تو یہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس قوم نے جیسے رجوع اللہ کی طرف کیا، اللہ ویسے ہمیں رجوع کرنے والا بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.